انسانی ہمدردی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یعنی اب ہم مختلف فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، لیکن فرض کریں تحریک لبیک والوں کے اوپر ظلم ہو تو سب ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے. یہ فرق آج بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو مظلوم ہے نا اس کے ساتھ دل جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، آدمی کہتے ہیں یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جنہوں نے کی ہے وہ ظالم ہے، انہوں نے غلط کام کیا ہے. تو اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے، لیکن اس سے تبدیلی تو نہیں آئے گی. جو انقلاب آپ چاہتے ہیں وہ تو نہیں آئے گا. اس سے اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جو اب پھر انقلابیوں نے شروع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی انہوں نے تو اپنا حربہ استعمال کر لیا تھا تشدد کا، تشدد کے جواب میں آپ نے جوابی تشدد کیا نہیں، تو ابھی تو ایک طرح کا یوں سمجھیے نا کہ کو ایگزسٹنس چل پڑی ہے. اگرچہ کہ حالت فرکشن میں ہے، اس طرح کی کو ایگزسٹنس نہیں ہے، فرکشن ہے، کانفلکٹ ہے، موجود ہے، رگڑ ہو رہی ہے، لیکن یہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے. اب یہ اگلا سٹیپ تب ہوگا کہ یہ جب ادھر سے بھی جوابی قدم اٹھایا جائے گا. ادھر سے تو جنگ کا آغاز کر دیا گیا، انہوں نے جوابی جنگ کا آغاز نہیں کیا. سیرت میں ہمیں یہ مرحلہ تب نظر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں، اور اسی موقع پہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ مسلط کی گئی تھی کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اب ان کو بھی اجازت ہے جنگ کرنے کی. یعنی اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازت مل گئی. یہ اجازت کب ملتی ہے؟ یعنی ایک سوچ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ہم سوچیں کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، جب وہ وقت آیا تو اللہ نے اجازت دے دی. ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ یار کچھ پری ریکویزٹس تھے جو پورے کرنے تھے، جب وہ پورے ہو گئے تو اللہ نے اجازت دی. تو پری ریکویزٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ اب آپ نے جانا ہے تصادم کو ایکٹیو فیز میں لے کے جانا ہے. اب دو طرفہ تصادم ہوگا، اب آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو آپ کے پاس کم از کم جو چیز ہے وہ بنیانیں مرصوص تو ہونی چاہیے نا. ایک مضبوط جماعت جو اس پورے یلغار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو سکے، جب تک یہ جماعت نہیں بنے گی، جب تک یہ دوسرا مرحلہ نہیں شروع ہو سکتا. لہٰذا یہ کوئی گھنٹوں کے حساب سے یا منٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے یا مہینوں کے حساب سے یا سالوں کے حساب سے طے شدہ فارمولہ نہیں ہے. یہ اس کو وہ جو شرط ہے لازمی، وہ پورا ہونے کا نتیجہ ہے. جب بھی پوری ہو جائے آپ اگلا مرحلہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ باطل نے تو جنگ چھیڑ رکھی ہے. آپ نے جوابی قدم اٹھانا ہے، وہ تب اٹھانا ہے جب آپ کے بازو مضبوط ہو جائیں، جب آپ کی جماعت مضبوط ہو جائے. نوح علیہ السلام کے دور میں یہ جماعت 900 سال تک نہیں بن سکی، لہذا جوابی مرحلہ نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالوں میں وہ جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے، لہذا وہ مرحلہ آ گیا. میں اب اس میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا. یہ جنگ کا انیشیٹو اب مدینے پہنچنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم مدینے پر حملہ نہیں کریں گے. ان کی جو مجلس شورا کہہ لیں، اس زمانے کی پارلیمنٹ کہہ لیں، یا ان کا جو بھی اسٹریٹجی بنانے والا تھنک ٹینک تھا، اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی. بہت سی بحث مباحثے کے بعد وہاں ڈوز بھی تھے، آکس بھی تھے، لیکن جو ڈوز تھے ان کی سوچ غالب آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دیکھو ہوش کے ناخن لو. جذباتی لوگوں کو انہوں نے سمجھایا تھا کہ بھائی ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، گیا نکل گئی، اب یہ عربوں کے حوالے ہو گئے. یہ وہاں بھی نچلے ہو کے تو نہیں بیٹھیں گے، یعنی اپنی دعوت تو دیں گے. جب دعوت دیں گے تو ان کا اور عربوں کا جھگڑا ہوگا. جب یہ جھگڑا ہوگا تو عربوں نے اگر انہیں ختم کر دیا تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یعنی سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بچ جائے گی. بزرگ تو اسی طرح سوچتے ہیں نا. اور اگلی بات بھی کر دی، اگر یہ عربوں پر غالب آ گئے، یعنی انہوں نے سب پر غلبہ پا لیا، تو اپنا ہی بھتیجا ہے نا،
میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے. ان کو آپ مطلب وہ ابو جہل اس کو اور اعتبار سے کہتے ہیں, وہ ایسے جاہل نہیں تھے, یعنی دنیا کے اعتبار سے بڑے سیانے لوگ تھے. آپ ذرا اس حکمت عملی کو دیکھیے کہ اگر تو عربوں نے اسے مار دیا تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو, اور ہمیں اپنی تلواریں بھی ان کے خلاف اٹھانے سے کا الزام بھی نہیں لگے گا, اور اگر وہ غالب آ گئے تو اپنے ہی بتی, یعنی ہم ہی غالب ہوں گے, ٹھیک ہے اوکے, کیا نقصان ہے ہمارا. لہٰذا وہ تو بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے اب ادھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. یہ راستے کس نے روکے؟ یہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں کس نے بھیجی تھیں؟ اور وہ 8 مہمیں انہی رستوں پہ کس نے بھیجی تھی کہ جو ان کا تجارتی روٹ تھا؟ یہ ابو سفیان کے قافلے کا, تجارتی قافلے کا پیچھا کس نے کیا تھا؟ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تو جو مدینے میں جا کے اب پناہ گزین ہوئے تھے, انہوں نے گویا ان کی اکنامک بلاکیڈ کا انڈیکیشن دی تھی, ہم جب چاہیں تمہاری یہ تجارتی راستے بند کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کی پٹرولنگ ٹیموں کا گشت کرنا کس بات کی علامت تھی؟ کہ یہ راستے اب اس طرح تمہارے لیے اوپن نہیں ہیں جیسے پہلے تھے, اب ہم یہاں پہ موجود ہیں, آپ دیکھ لو ہم یہ گشت کر رہے ہیں, جب چاہیں بلاک کر سکتے ہیں. سر یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جب تجارتی مفادات پر ضرب لگتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی. دوسرا یہ کہ وہ 2 واقعے اکٹھے ہو گئے ایسے ہی 2, یعنی حضور کا حکم نہیں تھا لڑنے کا, مگر ایک جگہ لڑائی بھی ہو گئی وادی نخلا میں. اچھا وادی نخلا ہے کدھر؟ یعنی مدینے سے جائیں پہلے مکہ آئے گا پھر وادی نخلا آئے گی. یعنی حضور نے ایک دستہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی بھیجا ہوا تھا. اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنی ایگریسو اسٹریٹجی تھی جو حضور نے بنائی تھی. تو وہاں ہو گئی لڑائی اور ایک کافر مارا گیا. اب دوسرا روتا پیٹتا آیا, اس میں ایک الزام تو یہ بھی تھا کہ یہ حرام مہینوں میں یہ جنگ کی ہے مسلمانوں نے, اور محترم مہینوں کے تقدس کا خیال بھی نہیں رکھا ہے. دوسرا یہ کہ بہرحال بندہ مارا گیا, اور وہ جو ہاکس تھے انہیں پھر اب موقع ملا اس پہ جو ہے نا دوبارہ شور شرابہ کرنے کا, اقدام کرو. وہ جیسے نہیں آج کل ہمارے میڈیا میں ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی وہاں پہ اتنا اسلحہ جمع ہو گیا ہے, حکومت کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی, اس طرح شور شرابہ شروع ہو گیا. دوسرا ابو سفیان کی SOS میسج آ گیا شام سے کہ آتے ہوئے تو میرا پیچھا ہوا ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ واپسی پر, یہ تو گزر کے جانا تھا مدینے سے, تو واپسی پر مجھے لوٹ لیں گے, تو آؤ مجھے اسکارٹ کر کے لے کے جاؤ. اب اس پہ ہاں کار مچی ہے مکے میں, اور وہ سارے جمع ہو کے اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے. اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے کب کرنا ہے, یعنی آپ نے کفر کو اس عام کانفلکٹ میں کب لے کے آنا تھا, جب آپ کی وہ والی تیاری پوری ہے. وہ تو آئے اپنے زور میں کہ ہم تو انہیں پیس کے رکھ دیں گے, ادھر اگلوں نے تیاری پوری کر کے رکھی تھی, اور وہ آتے گئے اور شکنجے میں کسے جاتے رہے. وہ 70 مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے, اور وہ ایک یوم الفرقان بن گیا. یعنی جب آپ کے پاس یہ طاقت ہو جائے قابو کرنے کی, تو اس وقت آپ اگلے مرحلے میں جاتے ہیں, نہیں تو پیسیو ریزسٹنس ہی پر رہتے ہیں. یہ سبق ہے جو ہم نے وہاں سے اخذ کیا.